في كلامه المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جب تک چڑھے گا چاند، جب تک چڑھے گا سورج، اجالا نہ جائے گا. جب تک چڑھے گا سورج، اجالا نہ جائے گا. فلک سے نجوم تابہ کا حالا نہ جائے گا. جب تک چڑھے گا سورج، اجالا نہ جائے گا. فلک سے نجوم تابہ کا حالا نہ جائے گا. خدا سے اس لیے نبی نے مانگا عمر، خدا سے اس لیے نبی نے مانگا عمر. کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا. بزرگان محترم اور برادران عزیز، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ محرم کا مہینہ یہ چل رہا ہے، اور محرم کی پہلی تاریخ کو جناب سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. آپ کی شہادت کو بیان کرنے سے پہلے پچھلے جمعے بھی آپ کی سیرت پر کچھ روشنی ڈالی گئی. دل میں آتا ہے کہ اس ہفتے بھی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بیان کیا جائے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ پچھلے ہفتے چل رہا تھا. کفار مکہ اس کشمکش میں ہیں اور اس فکر میں ہیں کہ کس طریقے سے ایمان کو دبایا جائے، کس طریقے سے اسلام کی جڑ کو کھوکھلا کیا جائے، کس طریقے سے یہ کلمت اللہ کی تبلیغ کو ختم کیا جائے. لوگوں نے کافی مشورے کیے، ہر مشورہ فیل ہوتا گیا. ایک مشورہ سیدنا عمر ابن خطاب کے درمیان سامنے آتا ہے. حضرت عمر ابن خطاب اس میٹنگ میں موجود ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ محمد کو کس طرح مٹا دیا جائے. تقریباً 39 لوگ ایمان میں داخل ہو چکے، اور وہ چھپ چھپ کر کے کلمے کی تبلیغ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، کلمے کی تبلیغ کر رہے ہیں. اسلام کا پرچم آگے بڑھ رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ کس طریقے سے اس اسلام کو دبا دیا جائے، محمد کو ختم کر دیا جائے. تمام تدبیریں جب فیل ہوتی ہیں، ایک تدبیر ان کے درمیان سامنے آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اسلام کو مٹانا ہے، اگر تمہیں ایمان کو ختم کرنا ہے، اگر تمہیں اس ایمان کی تبلیغ کی، اس کلمت اللہ کی تبلیغ کو ختم کرنا ہے، تو کرنا یہ ہوگا کہ آمنہ کے دلارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دھرتی سے ختم کرنا ہوگا. لیکن وہی کہ بلی کے گلے میں گھنٹی ٹانگے کون، یہ تدبیر پاس تو ہوتی ہیں، لیکن کفار مکہ اس کام کو کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے. تمام پریشان ہیں کہ کس طریقے سے آمنہ کے دلارے تک پہنچا جائے، اور جانے کے بعد میں محمد کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا جائے. میرے دوستو، جب یہ بات آتی ہے کہ محمد کو قتل کرنا ہے اور محمد کو قتل کرنے والے کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے، حضرت عمر ابن خطاب اپنا ہاتھ اوپر کر دیتے ہیں اور اپنا ہاتھ اوپر کر کے کہتے ہیں کہ محمد کی گردن کو اگر تن سے جدا کرنا ہے تو خطاب کا بیٹا اس کام کو کرے گا. لوگ کہنے لگے، عمر ہمیں امید بھی تیری جانب سے تھی کہ اگر اس کام کو کوئی کر سکتا ہے تو عمر تو کر سکتا ہے. ایک تاریخی واقعہ ہے کہ عمر ابن خطاب کفر میں رہتے ہوئے بھی اتنے بڑے بہادر تھے اور اتنا اولو العزم یہ انسان تھا کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بت کے سامنے اپنی پیشانی رگڑ رہے تھے. بت کے سامنے جب سجدہ کرنے کا نمبر آتا ہے تو اس پتھر کے اندر سے آواز آتی ہے،
عمر اتنا عظیم انسان ہو کر کے بے جان کے سامنے کیا تو سجدہ کر رہا ہے؟ تو میرے سامنے سجدہ کر رہا، تجھے تو رب نے بہت عظیم انسان بنایا تھا۔ اپنے گریبان میں جھانک اور دیکھ خدا نے تجھے کیا چیز بنایا ہے۔ قصہ مختصر، حضرت عمر ابن خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو تن سے جدا کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ عمر کیا بات ہے، بڑے نرم گرم معلوم ہوتے ہو، آنکھیں غصے میں لال ہو رہی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں آمنہ کے دلارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ حضرت نعیم اپنی تلوار کو میان سے باہر نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمر اس ناپاک ارادے سے نکلے ہو، محمد تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ ادھر سے حضرت عمر نے اپنی تلوار کو تان لیا، ادھر سے حضرت نعیم بن عبداللہ تلوار لے کر کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت نعیم بن عبداللہ کہتے ہیں کہ عمر محمد تک بعد میں پہنچنا، پہلے اپنے گھر والوں کی خیریت معلوم کرو، اپنے اہل و عیال کا حال معلوم کرو۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ جاؤ، تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارا بہنوئی ایمان میں داخل ہو چکا ہے۔ حضرت عمر کے بدن میں آگ لگ جاتی ہے کہ میرے گھر کے اندر بھی ایمان آ چکا، میں تو اسلام کے پرچم کو ختم کرنے کے لیے نکلا تھا، لیکن یہ کیا ہوا کہ میری بہن بھی اس کے ہاتھوں پر بک گئی اور میرا بہنوئی بھی اس کا غلام بن گیا۔ حضرت عمر ابن خطاب راستہ بدل دیتے ہیں، بہن کے گھر پر پہنچتے ہیں۔ حضرت خباب اندر تعلیم دے رہے، قرآن کریم سکھلا رہے ہیں۔ عمر ابن خطاب دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد اندر دیکھتے ہیں، اندر سے کچھ آواز آ رہی۔ حضرت عمر سننے لگتے ہیں، کچھ دیر کے بعد دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ بہن دیکھتی ہے کہ عمر ہے، ننگی تلوار ہے، چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو رہا ہے۔ بہن سمجھ گئی کہ عمر آج ناپاک ارادے سے میرے گھر پر پہنچا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب کھڑے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد میں جب اندر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، بہن نے دروازہ کھولا۔ حضرت سعید جو کہ پڑھا رہے تھے یہ چھپ جاتے ہیں اور حضرت خباب اور فاطمہ سامنے آتی ہے۔ عمر معلوم کرتے ہیں بہن یہ بتاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ میرے کانوں نے کچھ سنا ہے، مجھے یہ بتاؤ تم کیا چیز پڑھ رہی تھی؟ بہن کہتی ہے عمر اتنی آسانی سے معلوم نہیں کر سکتے۔ عمر نے مارنا شروع کیا، تماچا چہرے پر مارتے ہیں، خون آ جاتا ہے، سعید کو مارنے لگتے ہیں، خون نکلنے لگتا ہے۔ بہن پاس آتی ہے اور اپنے شوہر کو چھڑاتی ہے۔ عمر ابن خطاب نے تماچا مارا، بہن ایک طرف جا کر کے پڑتی ہے، کان سے خون نکلنے لگتا ہے، بہن خون میں لہو لہان ہو جاتی ہے۔ بہن اٹھ کر کے آتی ہے اور کہتی ہے کہ عمر یاد رکھنا کہ ماں کی جس چھاتی سے دودھ تو نے پیا ہے اسی چھاتی کا دودھ میں نے بھی پیا ہے۔ آج تو مارتا جا، بہن مار کھاتی جائے گی لیکن محمد کی غلامی سے دور نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر سوچتے ہیں کہ وہ فاطمہ کہ جو میرے سامنے نگاہیں نہیں ملاتی تھی، آج میرے سامنے وہ ڈٹ کر کے کھڑی ہے، وجہ کیا ہے؟ عمر معلوم کرتے ہیں بہن یہ اتنی جرأت اور بہادری کہاں سے آئی؟ کہا کہ عمر جس کو مٹانے کا دم بھرے ہوئے ہے اس کے ہاتھوں پر ہم ایمان لا چکے ہیں، اس کے دربار کے غلام بن چکے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں بہن تم پڑھ کیا رہی تھی؟ ذرا مجھے بھی تو لا کر کے وہ چیز دکھاؤ، وہ صحیفہ، وہ نسخہ، وہ پرچہ، وہ پیغام مجھے بھی تو سناؤ۔ بہن کہتی ہے عمر تم ناپاک ہو، پہلے غسل کرنا پڑے گا۔ بہن غسل کراتی ہے اور غسل کرانے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ عمر کو بٹھلا دیا، پانی ڈال رہی ہے اور بارگاہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دیے اور کہا کہ اے میرے رب آج عمر کا تن میں دھو رہی ہوں، من تو دھو دے، آج ظاہر میں دھو رہی ہوں، باطن کو پاک تو کر دے۔ حضرت عمر ابن خطاب غسل کر لیتے ہیں، غسل کرنے کے بعد وہ صحیفہ پڑھتے ہیں، سورہ طٰہٰ کا وہ صحیفہ تھا، پڑھنا شروع کرتے ہیں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، چند آیتیں پڑھتے ہیں، عمر بدل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ
فاطمہ مجھے محمد کے در پر لے جا، آج میرا بھی محمد کا غلام بننے کو دل چاہتا ہے۔ حضرت خباب جو آپ کو پڑھا رہے تھے یہ اندر سے باہر آ جاتے ہیں اور باہر نکل کر کے کہتے ہیں عمر مبارک ہو، میں کل جمعرات کی رات میں نبی علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھا کر کے کہا اللہم اعز الاسلام بی جہل بن ہشام او عمر بن الخطاب، کہ اے میرے رب اس اسلام کو، اس دین کو، اس مذہب کو جوانی کی ضرورت ہے۔ عمر ابن خطاب اور عمر ابن ہشام میں، یعنی حضرت عمر ابن خطاب اور ابو جہل میں، یہ دونوں بہت قریبی دوست تھے۔ ان میں جو تجھے پسند ہو اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما۔ عمر مجھے ایسا لگتا ہے رات کی نبی کی مانگی ہوئی دعا تیرے حق میں قبول ہو چکی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب آتے ہیں، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اندر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، چھپ کر کے ایمان کی تبلیغ ہو رہی ہے، اسلام کے پرچم کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ حضرت حمزہ آپ کے چچا جب ہی ایمان لائے تھے، بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بہادر انسان ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو حضرت حمزہ کی سیرت کو بھی آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ حضرت حمزہ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کہنے لگتے ہیں یا نبی اللہ عمر اچھی نیت سے معلوم نہیں ہوتا، ہاتھوں میں تلوار ہے، چہرے پر غصہ ہے۔ حضرت حمزہ کہتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، دروازے کو کھول دیا جائے، اگر اچھی نیت سے آتا ہے تو خوش آمدید، ویلکم، آئیے تشریف لائیے، اور اگر برے ارادے سے آتا ہے تو عمر ہی کی تلوار ہوگی اور اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر ابن خطاب آتے ہیں، آنے کے بعد میں نبی علیہ السلام چادر مبارک پکڑتے ہیں اور پکڑ کر کے کہتے ہیں عمر کیا اب بھی تم ایمان میں داخل نہیں ہوگے؟ کیا اب بھی تم اسلام کو قبول نہیں کرو گے؟ حضرت عمر اپنا سر جھکا لیتے ہیں اور زبان حال سے کہتے ہیں یا نبی اللہ سر لینے کے لیے آیا تھا لیکن مجبور ہو چکا ہوں سر دینے پر، ایمان میں داخل کر لیجئے، مجھے ایک کلمہ پڑھا دیجئے۔ حضرت عمر ابن خطاب کلمہ پڑھتے، اللہ اکبر کی تکبیر بلند ہوتی ہے، تمام صحابہ کرام خوشی کی وجہ سے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں، ادھر کفار انتظار میں ہیں، عمر آئے گا، نبی کے سر کو لے کر کے آئے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر ابن خطاب وہاں کو روانہ ہوتے ہیں، گزر ہوتا ہے، دروازوں پر جب کفار کے پہنچ رہے ہیں تو کفار خوش ہیں کہ آج محمد کا سر تن سے جدا ہو چکا، آج اسلام کا پرچم آگے نہیں بڑھے گا۔ حضرت عمر ابن خطاب دروازوں پر پہنچ کر کے کہتے ہیں کہ اے کفار تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں نے محمد کا سر لے لیا، بلکہ آج تو میں محمد کو اپنا سر دے کر کے آ چکا ہوں، یعنی میں ایمان میں داخل ہو چکا۔ چند دن گزرتے ہیں، حضرت عمر ابن خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کو دیکھتے ہیں، آپ کس طرح اپنے دن کو گزارتے ہیں، کس طرح اپنی راتوں کو گزارتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک دن نبی علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں، وضو فرماتے ہوئے حضرت عمر ابن خطاب نے دیکھا اور معلوم کیا یا نبی اللہ یہ کیا عمل ہے، یہ کس چیز کے لیے کیا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وضو ہے، کاہے کے لیے؟ کہاں کہ نماز کے لیے، کہاں کہ کہاں ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے آرام کے ساتھ میں کہتے ہیں کہ عمر ہونی چاہیے بیت اللہ میں لیکن گھروں میں ادا کی جائے گی۔ حضرت عمر ابن خطاب کہنے لگے یا نبی اللہ مجھے یہ بتا دیجئے کہ کیا آپ برحق نبی نہیں ہیں؟ کہا کہ میں برحق ہوں۔ کہا کہ جو کتاب آپ پر نازل کی گئی کیا وہ برحق نہیں ہے؟ کہا کہ برحق ہے۔ کہا کہ یہ مذہب جس کی آپ تبلیغ کر رہے ہیں کیا یہ برحق نہیں ہے؟ کہا کہ برحق ہے۔ تو کہا کہ یا نبی اللہ عمر کے ایمان لانے سے پہلے بھی
کعبے میں پڑھی جانے والی نماز گھر میں ادا کی جا رہی تھی، اور آج عمر کے بعد بھی اگر گھر میں ادا کی جائے گی تو عمر کے ایمان لانے اور نہ لانے میں پھر فرق کیا ہوگا؟ یا نبی اللہ، بیت اللہ میں ہونے والی نماز کو بیت اللہ میں ادا کیا جائے گا، نماز آپ پڑھیں گے، نگرانی عمر کرے گا۔ ایسا ہی ہوا کہ نبی علیہ السلام نے کعبے کے اندر جماعت کرائی، حضرت عمر ابن خطاب نے کعبے کا تالا کھولا اور اعلان کر دیا کہ جس کو اپنے بچے یتیم کرانے ہو، اپنی بیویوں کا سواگ اجاڑنا ہو، آؤ اور عمر کا مقابلہ کرو، کسی کے اندر دم ہے تو عمر کے سامنے آئے۔ تاریخ شاہد ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب صف کی ایک سائیڈ میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں، کسی کافر کی مجال نہیں ہوئی کہ وہ نبی کو آج آ کر کے امامت سے روکے اور نبی کو آج کعبے کا تالا کھولنے سے روکے۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا کہ پڑھا کرتے تھے گھر میں، اب نمازیں ہوں گی مسجد میں، اور پڑھا کرتے تھے گھر میں، اب نمازیں ہوں گی مسجد میں۔ عمر بولے مقابل میرے کوئی آ نہیں سکتا، اور کیوں نہیں آ سکتا؟ دوسرے شعر میں شاعر نے خود کہہ دیا، کہا کہ عمر جس راستے سے گزرے فرمایا محمد نے، عمر جس راستے سے گزرے فرمایا محمد نے، کبھی شیطان تو اس راستے سے جا نہیں سکتا۔ اور دوسرا شاعر اس انداز سے کہتا ہے کہ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تابہ کا حالا نہ جائے گا، اور خدا سے اس لیے نبی نے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا۔ حضرت عمر ابن خطاب وہ اولو العزم انسان ہے۔ یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، جب حضرت عمر ابن خطاب کی سیرت پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، جب آپ کی زندگی پر تبرہ کیا جاتا ہے، تو مسلمانوں کہنے دو، آج اگر مسجد میں کھلے عام نماز پڑھ رہے ہو حضرت عمر کی بدولت ہے، آج کھلے عام رب کا نام لے رہے ہو عمر کی بدولت ہے، آج نبی کے عشق کا دم بھرتے ہو، اور کوئی تمہیں روکنے اور ٹوکنے والا نہیں، عمر ابن خطاب ہے۔ اگر عمر نہ ہوتا نماز گھروں میں ہوتی، عمر نہ ہوتا یہ مسجدیں نہ ہوتی، عمر نہ ہوتا رب کا نام کھل کر کے لینے والا دنیا میں کوئی انسان نہ ہوتا۔ سوچو کہ جب نبی چھپ کر کے امامت کر رہے، نبی چھپ کر کے نماز پڑھ رہے، تو ہماری کیا مجال ہوتی ہے کہ جب چاہیں مسجد میں آ گئے اور نماز پڑھ لی۔ اگر پوری دنیا میں نمازیں ہو رہی ہیں تو عمر ابن خطاب کی بدولت ہے۔ جب حضرت عمر ابن خطاب کے اوپر اور جو فرقہ حضرت عمر ابن خطاب پر تبرہ کرتا ہے، میرے دوستو آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے تو کم از کم ان کو دل سے برا اور ان سے جدا ہو سکتے ہیں۔ آج امروہہ کے اندر دیکھا یہ جا رہا ہے، جلوس نکلتا ہے، وہ وقت گزر گیا ہے، جلوس نکل رہا ہے، اور مسلمانوں کی عورتیں میک اپ کر کے چھتوں پر کھڑی ہے اور ان جلوسوں کو دیکھ رہی ہے، اور روڈوں کو جام کر رکھا ہے۔ جلوس ابھی آئے گا، ابھی کیبل اوپر سے اترے ہیں کہ تعزیہ گزرے گا، اور مسلمانوں کی عورتیں اپنے گھروں کے دروازوں پر آ گئی۔ ذرا سوچو، نبی نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو من، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں ہوگا۔ دوسری حدیث نبی کی، من تکثر سواد القوم فہو من، جو جس قوم کی کثرت اور زیادتی کا سبب بنے گا وہ انہی میں ہوگا۔ میرے دوستو محرم گزرتا جا رہا ہے، اکثر وقت گزر چکا، اگر عہد کرے اس بات کا کہ اللہ رب العزت نے آئندہ سال اگر ہماری زندگی میں محرم رکھا تو صحابہ کرام کے دشمنوں سے دور رہنے کی کوشش کی جائے گی، اور وہ تمام تر کوشش کی جائے گی کہ جن سے اپنی زندگی کو فائدہ ہو۔ صحابہ کرام کو قبر میں آپ کی طرف سے کروٹ اور سکون اور چین ملے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک طرف نبی پر کٹنے مرنے والی جماعت صحابہ کرام کھڑی ہو اور دوسری طرف ہم کھڑے ہوں، اور نبی اپنی زبان سے کہہ دے ان کو صحابہ سے اور مجھ سے جدا کر دو۔ یہ تو صحابہ کے دشمنوں کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، یہ تو ان کے جلوسوں میں ساتھ ہوتے تھے،
یہ تو ان کے شربتوں میں ساتھ ہوتے تھے، انہوں نے تو ان کو چائے پلائی ہے، راستے روک روک کر کے ان کے کلیجوں کو ٹھنڈا کیا ہے، یہ صحابہ میں سے نہیں ہو سکتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے 72 اور 73 فرقے ہو جائیں گے، ان میں سے ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا، وہ فرقہ وہ ہوگا جو مجھے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا، جو مجھے اور میرے صحابہ کو مانے گا، جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا۔ بقیہ 71 اور 72 فرقے جہنم میں جانے والے ہوں گے۔ ہر بندہ اپنا امتحان لے، اپنا محاسبہ کرے کہ میں کن لوگوں سے محبت کرتا ہوں، کیا ایسے وقت میں صحابہ کرام کو ترجیح دیتا ہوں یا صحابہ کرام کے دشمنوں کو ترجیح دیتا ہوں۔ دعا کرے جو کچھ کہا گیا اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔